السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں بیٹا؟ باقی امید ہے سب ٹھیک ہوں گے۔ تو بیٹا جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے، پہلا ٹاپک تو ہے قبرستان میں جانا، کیونکہ نماز جنازہ میں قبرستان جانا ضروری ہے، کیونکہ وہاں جا کر ہم اپنی میت کو دفن کریں گے نا، تو اس لیے آگے قبرستان میں جانا۔ تو اس میں دو کام ہوتے ہیں، ایک تو مردوں کے لیے دعا کرنے کے لیے جاتے ہیں ہم، اور موت کو یاد کرنے کی غرض سے قبرستان جانا مسنون ہے، سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ ایک تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کے لیے، اور ایک ان کو دفن کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی موت کو یاد کرنے کے، کیونکہ حدیث میں قبرستان جانے کا جو مقصد بیان ہوا ہے اس میں یہ ہے تاکہ موت کی یاد تازہ ہو جائے۔ تو قبرستان جس وقت ہم جائیں اس سے آگے یہ ہے کہ ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے: السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالآثر۔ اے ایمان والو، تم پر سلامتی ہو، اللہ تمہاری بھی مغفرت فرمائے اور ہماری بھی، تم ہم سے پہلے چلے گئے اور ہم تمہارے پیچھے آنے، یعنی کہ تم وہاں پہ ہو تو ہم نے بھی ایک دن آنا ہے کہ ہم نے بھی قبرستان میں جانا ہے، ہم نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے۔ آگے ہے کہ پہلے میت کے بارے میں، پھر آگے قبرستان کے آداب بھی اس میں۔ قبرستان جا کر تمام مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا، یعنی ان کے لیے بخشش کی دعا کرنی چاہیے، اور اپنی موت کو یاد رکھنا، یہ ہمارے لیے بیٹا۔ آگے جو آداب اس کے ذکر کیے گئے ہیں قبرستان کے، وہ ہے قبروں پر چڑھنا، ان کی بے ادبی کرنا، بہت بری بات ہے۔ قبرستان میں ہنسی مزاح کی بجائے اللہ کے ذکر اور دعائیں مشہور۔ ہاں، کچھ لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ نا باتیں کرتے اور کہکے لگا کر ہنستے ہیں، تو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات، قبرستان میں جا کر کوڑا کرکٹ یا کسی بھی قسم کی گندی چیزیں پھینکنا بہت سخت گناہ کی بات ہے۔ ظاہر بات ہے بیٹا، اس کو ہمیں صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ یہ تو ہو گیا جنازہ کے بارے میں کہ قبرستان میں جا کر ہمیں وہ کون کون سے کام کرنے چاہیے۔ ہمیں ایک تو اس کا وہ احترام کرنا چاہیے، گندگی نہیں پھینکنی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ مرحومین کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، اور ہمیں اپنی موت کو بھی یاد ہے کہ ایک دن ہم نے بھی یہاں آنا ہے۔ آگے بیٹا جو ہے نا دوسرا، نمازیں اور بھی نفلی ہو، نماز جنازہ ہوگی، اب اس کے بعد اور نفلی نمازیں جو شروع ہوتی ہیں تو ان میں دوسرے نمبر پہ ہے کسوف و خسوف کی نماز۔ یہ دو چیزیں بیٹا، ایک کسوف ہے ایک خسوف ہے۔ سورج گرہن کے موقع پہ جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے کسوف کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے بیٹا سنا ہوگا کہ بعض مرتبہ سورج کو گرہن لگتا ہے تو کہتے ہیں سائنسدان جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جس وقت کوئی اور سیارہ سورج اور زمین کے درمیان میں آ جائے تو سورج کی روشنی مدھم پڑ جاتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں یہ سورج گرہن ہو گیا، اور اسی طرح اس کو کسوف کہتے ہیں۔ اور جس وقت چاند اور زمین کے درمیان کوئی اور سیارہ آ جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ خسوف، ٹھیک ہے۔ تو اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوا تھا، اور آپ نے اس کے بارے میں نماز پڑھنے کا طریقہ بھی بتایا اور نماز بھی پڑھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس وقت سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو تو ہمیں نماز ادا کرنی چاہیے، اور نمازوں کے پڑھنے کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب گرہن ہو تو امام کے پیچھے امام آ کر 2 رکعتیں پڑھائے۔ اب وہ نماز کس طرح ہے اس میں ڈیٹیل میں انہوں نے نہیں دی، لیکن میں آپ کو ویسے بتا دیتا ہوں کہ امام کے پیچھے 2 رکعتیں پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت نماز شروع کر کے اللہ اکبر قرات کی، سورہ فاتحہ پڑھ کے قرات کرنے کے لمبی قرات کرنے کے بعد پھر رکوع کرنا، لمبا رکوع کرنے کے بعد پھر دوبارہ قرات کرنی کھڑے ہو کے، پھر قرات کرنے کے بعد پھر دوسرا رکوع کرنا ہے، تو پھر رکوع کرنے کے بعد پھر 2 سجدے کرنے، 1 رکعت ہو گئی۔ گویا کہ 1 رکعت میں 2 سجدے، 2 رکوع، 2 قیام، اور اسی طرح دوسری رکعت پڑھنی وہ بھی لمبی، ٹھیک ہے۔ تو یہ نماز کسوف اور خسوف کا طریقہ ہے۔ 2 رکعتیں پڑھ کر پھر قبلہ رو بیٹھے رہیں اور سورج صاف ہونے تک اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں۔ ان نمازوں کو اگر جماعت سے پڑھیں تو بہتر ہے، ہاں اگر ممکن نہ ہو، نماز کا اہتمام نہیں ہے، تو پھر انفرادی طور پر بھی نماز کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ اب آگے ان نمازوں کا مقصد یہ ہے کہ کائنات کے مظاہر میں جو ظاہری طور تبدیلی کے وقت اللہ کو یاد کیا جائے کہ اللہ نے دنیا کا نظام کس طرح بنایا اور کیا کچھ اس میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی نا اس طرح ہوا تھا، تو بعض لوگوں نے کہا تھا اس وقت اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم جو تھے نا وہ فوت ہوئے، اور اسی دن سورج گرہن ہوا تھا یا غالباً چاند گرہن ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو لوگوں نے کہا تھا کہ یہ جو ہے نا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بیٹا دنیا سے چلے گا اس وجہ سے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا یہ ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، یہ سورج اور چاند جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ لا ينخسفان لموت احد ولا لحیات، یہ کسی کے زندہ ہونے یا کسی کے چلے جانے کی وجہ سے اس کو نہیں ہوتا، یہ تو اللہ کی نشانی ہے اور جیسے اللہ چاہتا ہے یہ ویسے ہی ہوتا ہے، تو اس پہ ہمیں یقین چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اس سے رحم کی درخواست بھی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا کسوف اور خسوف۔ اس کے بعد آگے ہے تہجد کی نماز۔ تہجد کی نماز کا مطلب کیا ہے؟ تہجد سے مراد وہ نوافل ہیں، یہ نفل نماز ہے بیٹا، جو عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر صبح صادق سے پہلے تک ادا کی، یعنی کہ فجر کی اذان سے پہلے تک کا جو وقت ہوتا ہے نا، مشرق کی جانب جو پہلی کرن سورج کی نکلتی ہے بالکل سیدھی آسمان کی طرف کو، اس سے پہلے تک عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر اس کو تہجد کی نماز کہا جاتا ہے۔ تو عام طور پہ رات کے آخری پہر میں تہجد کی نماز ادا کرنا افضل ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کی بڑی فضیلت بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہجد کی نماز میں 2 رکعت بھی پڑھی، 2 رکعت بھی پڑھیں، 4 بھی پڑھیں اور 8، ہاں آپ نے اس کی فضیلت بڑی بھی ذکر کی ہوئی ہے اور ہمیں ادا کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تہجد کی نماز ادا کیا کرتے۔ اب اس کی نماز کی رکعت کی بات کی جائے تو اس میں 2 رکعت بھی آپ نے پڑھی ہیں، 4 بھی پڑھی ہیں اور 8 بھی پڑھی۔ آگے ایک اور ہے اشراق۔ اشراق جو ہے نا سورج کے روشن ہو جانے کے بعد جو نفل نماز پڑھی جاتی ہے، جس وقت فجر کی نماز کا وقت شروع ہوا سورج کی پہلی کرن نکلی، کب تک رہتا ہے؟ جب تک فجر کی جو سورج جو ہے نا وہ نکلنا شروع نہیں ہوتا، جس وقت سورج نکلنا شروع ہو جائے پھر فجر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ جس وقت سورج جو ہے نا مکمل نکل آئے ایک مرتبہ، اس کے بعد پھر اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے، یعنی کہ سورج کے روشن ہو جانے کے بعد جو نفل نماز پڑھی جاتی ہے اسے اشراق کہتے ہیں۔ یہ بھی بہت فضیلت والی نماز ہے، یہ عموماً سورج نکلنے کے آدھے گھنٹے کے بعد ادا کی جاتی ہے، بعض آدھے گھنٹے کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں 15-20 منٹ، باقی اس کے مطابق آدھے گھنٹے کے بعد بیٹا یہ نماز ادا کر لینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو کویسچن آتے ہیں ان میں ایک کویسچن تو وہ ہے کہ شارٹ کویسچن ہے قبرستان کے آداب تحریر کریں۔ تو قبرستان کے آداب میں یہاں سے لے کر، یہ میں نے نشان لگایا ہوا، یہاں سے لے کر یہاں تک یہ قبرستان کے آداب شارٹ کویسچن میں بیٹا آپ نے یاد کرنا ہے۔ تیسرا کویسچن اس میں چاشت کی نماز، وہ بھی ہم نے پڑھی نہیں، وہ انشاءاللہ کل۔ آگے تہجد کی نماز کس وقت پڑھی جا سکتی ہے؟ اب تہجد کی نماز کا ذکر ہے، تہجد ہم نے پڑھا ہے، تو تہجد کی نماز سے مراد وہ نوافل جو عشاء کی نماز سے صبح صادق تک ادا کی جاتے ہیں، اس کو تہجد کی نماز کہا جاتا ہے۔ تو یہ بیٹا اس کی ڈیفینیشن اس کا آنسر ہے۔ اس کے بعد ایک لانگ کویسچن جو ہے نا پہلا کمپلیٹ ہو گیا اس میں جو آج ہم نے پڑھا ہے۔ نماز جنازہ اور تعزیت والا وہ ہم نے کل کر لیا تھا، اور قبرستان جانے کے آداب، قبرستان جانے کے آداب جو ہے نا وہ انہوں نے ذکر کیے ہیں نا، آداب تحریر کریں۔ تو بیٹا قبرستان جانے کے آداب جو ہے نا یہ آپ کو یہاں سے لے کر قبرستان میں جانا سے لے کر یہاں تک کسوف و خسوف سے اوپر تک، یہاں تک بیٹا یہ لانگ کویسچن ہے، یہ آپ نے اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی اگر کسی کی بات کو سمجھ نہ آئی ہو تو بیٹا مجھ سے کمنٹ کے ذریعے آپ پوچھ لیں۔ جزاکم اللہ بیٹا، السلام علیکم۔